بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے نصیب چمکانے کا وظیفہ، دو اسماء الحسنہ کا وظیفہ۔ اوبیسلی رزق سے ریلیٹڈ ہے۔ انسان اپنا مقدر اسی لیے چمکانا چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کی انکم بڑھے اور اس کے رزق کے مسائل اور اس کی تنگ دستی جو ہے وہ دور ہو جائے۔ اس کے لیے دن رات انسان پاپڑ بیلتا ہے، کوششیں کرتا ہے، اسباب پیدا کرتا ہے، بزنس کے لیے بھاگتا ہے، جاب کرتا ہے تو اس میں جان مارتا ہے، اپنی میکسیمم ایفرٹس دینے کی کوشش کرتا ہے انسان، آج کا انسان، لیکن ریزلٹس اس کے کچھ حق میں نہیں آتے۔ اوورآل جو سینیریو چل رہا ہے اس کا امپیکٹ بھی ظاہر ہے کہ جو ملک کی معاشی حالات ہوں گے تو اس کا لوگوں پر اثر تو ڈائریکٹلی ہو ہی رہا ہے۔ اچھا، مقدر جو ہے نا، یعنی قسمت یا تقدیر جو ہے نا، وہ 24 گھنٹوں میں ایک بار ضرور آپ کا در کھڑکاتی ہے، آپ کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے۔ ہم اس آہٹ کو سن نہیں پاتے، محسوس نہیں کر پاتے۔ اب اس کی اگزامپل اس طرح سے ہے کہ آپ نوٹ کیجئے گا، رات کو 3 بجے سے لے کر 5 بجے تک کئی بار ایسا ہوا کہ آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے، فرشتے آپ کو آ کر جگاتے ہیں۔ پتہ ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اے غافل انسان، اٹھ جا، یہ قبولیت کا وقت ہے، اپنے رب سے کچھ مانگ لے۔ جب رات گزرتی ہے نا، آدھے سے رات اوپر چلی جاتی ہے تو دنیا ساری سو جاتی ہے، تو رب جو ہے اس وقت جاگنے والوں کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ کوئی جاگے، مجھ سے مانگے، میں عطا کرنے کے لیے دعا کا انتظار کر رہا ہوں۔ ہم اٹھتے ہیں، موبائل پہ ٹائم دیکھتے ہیں یا گھڑی دیکھتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں۔ یار یقین کریں کہ جتنے بھی آپ محنتیں وظائف پہ اور عبادتوں پہ اور نوافل پہ ادا کرتے ہو نا، اگر یہ رات کا یہ ایک پہر جو ہے اگر آپ اویل کر لو کسی دن، تو آپ کو شاید یہ اتنی زیادہ ایفرٹ لمبی چوڑی یہ وظائف کی اور کچھ بھی نہ کرنی پڑے اور آپ کی قسمت چمک جائے اور آپ کا نصیب جو ہے وہ چمک جائے، بدل جائے قسمت، آپ کی قسمت کھل جائے گی، آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں گی، کیونکہ وہ لمحہ ہوتا ہے۔ اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے، آپ کی عافیت چاہتا ہے، اللہ آپ کی خیریت چاہتا ہے، آپ کی بھلائی چاہتا ہے، لیکن انسان جو ہے وہ سارے دن کا تھکا ہارا، ٹوٹا پھوٹا، مایوس، شیطان کے شکنجوں میں جکڑا ہوا، اس کو ہوش ہی نہیں ہوتا کہ اس کی قسمت جگانی آتی ہے، لیکن وہ جاگتا نہیں، اور جاگ بھی جاتا ہے تو واش روم جائے گا، پھر سو جائے گا، پانی پیے گا، پھر سو جائے گا، گھڑی یا موبائل پہ ٹائم دے گا، پھر سو جائے گا۔ تو یہ ایک آج آپ کو میں ایک نصیحت کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے واقعی میں اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لانی ہے تو اب رات کو ذرا ہوشیار ہو کر سوئیں، اور جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلے نا تو پھر آپ نے صرف اٹھتے ہی نا اتنا سا پڑھ لینا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ پڑھ کے آپ اللہ سے اپنی دعا مانگ لیں کہ یا رب العالمین میری قسمت بدلا دے، میری تقدیر کھول دے، میرے رزق کے بند دروازے کھول دے، مجھ پر رزق کی فراگی کر دے۔ ایسا اگر آپ نے ایک بار ہی کر لیا نا تو آپ کو کوئی لمبے چوڑے وظائف کرنے کی ضرورت نہیں، وہ دعا قبولیت کا وقت ہوتا ہے، تو بس اس موقع کو اویل کر لیجئے، تو آپ کو پھر اتنی لمبی چوڑی محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ یہ اسم اعظم میں نے آپ کو بتایا، کئی بار کئی علماء کرام بتا چکے ہیں، مختلف یوٹیوب پہ ہر چینل پہ چوتھی پانچویں ویڈیو اس کے بارے میں۔ اسم اعظم پڑھیں رات کو، دعا مانگیں۔ رات کو کی گئی جو دعائیں ہوتی ہیں، جس ٹائم پہ اللہ پاک پہلے عرش پہ تشریف فرما ہوتے ہیں، جلوہ افروز ہوتے ہیں، اور وہ فرشتے منادی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا، رب عطا کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، رب دے رہے ہیں آپ کو، مانگ لو جو مانگنا ہے، اپنی تقدیر کے بارے میں فیصلے کروا لو۔ لیکن غافل انسان جو ہے وہ سوتے رہتے ہیں لمبی تان کے، اور پھر شکوہ، ہر وقت شکوہ اللہ پاک کی ذات سے کہ اللہ پاک اور کیا کرے مجھے بتائیے۔
اب مانگنا تو آپ کو پڑے گا نا کہ بغیر مانگے عطا کر دے، پھر اپنے اعمال کو ایسا کر لیں، اس قابل کر لیں اور اس سٹیج پہ لے آئیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بن مانگے عطا کرنا شروع کر دے. پھر پارسائی میں، پاکیزگی میں، پاک بازی میں، ایمانداری کے اندر، ایمان کی حالت میں ایسے ہو جائیں کہ فنا فی اللہ کی لیول پر پہنچ جائیں تاکہ اللہ پاک جو ہے وہ آپ کو بغیر مانگے عطا کر دے. وہ بھی گوارا نہیں ہے. آج کے انسان کو کوئی بھی محنت والا کام گوارا نہیں ہے. آسان پسندی، سہل پسندی ہماری فطرت میں شامل ہو گئی ہے. فضولیات میں ہم الجھ چکے ہیں، شیطان کے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ پاک بس ہمیں من و سلوہ اتار دے اور بس ہمارا کام بن جائے. کچھ پانے کے لیے میرے بھائی کچھ کھونا پڑتا ہے، تھوڑی محنت کرنی پڑتی. دنیاوی اسباب کے لیے بھی آپ محنت کرتے ہو تو جب آپ کو اللہ سے مدد چاہیے تو اس کے لیے بھی تھوڑی سی ایفرٹ کر لو. رات کو آنکھ تو ویسے ہی کھل جاتی ہے، نیت کر کے سو جاؤ، سمجھ کے سو جاؤ کہ آج جب آنکھ کھلے گی تو میں یہ زبانی نہیں پڑھنی آتی، موبائل پہ یہ اسم اعظم ڈاؤن لوڈ کر کے رکھوں گا، ٹھیک ہے، اور میں یہ پڑھوں گا. میں جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ایک وظیفہ ہے، یا باسطو یا رزاقو. اللہ تعالیٰ کے دو صفاتی نام، یا باسطو کشادگی کرنے والا، یا رزاقو رزق دینے والا. دونوں کو کمبینیشن میں دو الفاظ آپ پڑھیں گے، یا باسطو یا رزاقو، تو آپ اس کا مطلب ہے اے کشادہ رزق دینے والے، اے کشادہ رزق دینے والے مجھے عطا کر. اور یہ بار بار آپ یہ تسبیح پڑھیں گے. اب یہ بھی تھوڑا سا محنت کا کام ہے، لیکن اگر آپ یہ کر لو تو انشاءاللہ 11 دن کے اندر آپ کی قسمت بدل جائے گی. مگر محنت اس میں یہی ہے کہ آپ نے ہر نماز کے بعد یا باسطو یا رزاقو، ہر نماز کے بعد 7 تسبیح پڑھنی ہے. ہر نماز کے بعد اول آخر 7 بار درود ابراہیمی. اگر یہ عمل آپ 11 دن کر لیتے ہیں تو آپ کی قسمت واقعی میں چمک جائے گی. آپ کی بند تقدیر جو ہے، وہ جو شکوے آپ کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے کچھ بھی بند نہیں کیا ہوا، چاہے ہمارے اعمال کیسے بھی ہوں، اللہ نے روکا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی شیطان نے ہمارے دل میں یہ وسوسہ ڈالا ہوا ہے، یہ وہم ڈالا ہوا ہے کہ تمہاری کچھ حرکتوں کی وجہ سے تمہارے رب نے تمہارے ساتھ کچھ کمی کی ہوئی ہے. حالانکہ اللہ نے کوئی کمی نہیں کی، وہ تو عطا کرنا جانتا ہے اور وہ عطا کرتا ہی رہتا ہے. کبھی اس نے کسی کے عمل پہ، اعمال پہ کسی کا حساب روکا نہیں ہے. ہاں جب فراوانی اور بہتات کی بات کرتے ہو تو وہ بات پھر دوسری ہے. بہتات اور فراوانی تو سمپل بات ہے کہ اللہ کو غنی پسند ہے اور بخیل سے اللہ کو نفرت ہے. جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب کچھ سے نوازا ہوتا ہے، سب کچھ دیا ہوتا ہے، پیسہ دیا ہوتا ہے، دولت، عزت، شہرت، ہر چیز دی ہوتی ہے، تو اس ٹائم پہ ہمیں صرف اپنا آپ نظر آ رہا ہوتا ہے، اپنی فیملی نظر آ رہی تھی، اپنے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنی تمام آسائشوں، ضروریات اور سہولیات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن اس ٹائم پہ اللہ کی وہ مخلوق ہمیں پسند، ہمیں نظر بھی نہیں آتی، دکھتی بھی نہیں ہے. اپنے غریب رشتہ دار نہیں دکھتے، اپنے ارد گرد میں کوئی مستحق نہیں دکھتا کہ جس کی اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے کوئی مدد کر دیں. بلکہ فرونیت اور رونیت اتنی ہوتی ہے کہ میں نے کئی گاڑی والوں کو دیکھا ہے کہ جو فقیروں کو، مانگنے والوں کو، راہگیروں کو چھڑک رہے ہوتے ہیں. ان کا بس نہیں چلتا کہ وہ گاڑی ان کے اوپر سے گزار دیں. اور جب کایا پلٹتی ہے اور بساط پلٹ جاتی ہے تو اس کے بعد ایسے ہی لوگوں کو دھاڑے مار مار کے فریادیں کر کے ہم جیسے بیکار، نکمے اور ناکارہ لوگوں کے سامنے ریکویسٹنگ کرتے ہوئے دیکھا، شاہ جی کچھ کر دیجئے، شاہ جی کچھ. ابے شاہ جی کیا کریں مجھے بتاؤ؟ اب بھی شاہ جی کے پاس آ رہے ہو، اب بھی شاہ جی سے بات کر رہے ہو. وہ ذات اوپر بیٹھی ہے جس نے شاہ جی کو بھی یہاں کھڑا کیا ہوا ہے، اس نے تمہارا کام بنانا ہے، شاہ جی نے نہیں. شاہ جی سے تو یہ پوچھو، شاہ جی کو طریقہ بتا دو کہ رب راضی ہو جائے، اور رب کو راضی کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. 2 نفل پڑھو، رب مان جاتا ہے. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ ہم لوگ اگر نفل پڑھ لیں گے اور توبہ کر لیں گے تو پھر یہ وعدہ بھی رب سے کرنا پڑے گا نا، آئندہ گناہ نہیں کریں گے، اور یہ ہم سے ہونا نہیں. بس اسی وجہ سے پھر شیطان ہمیں کہتا ہے بھی ٹھہر جا، ایسی کام بن جائے گا تیرا، توبہ کر کے تو پھر تو بن جائے گا. جیسے ابھی تک تو بندھا ہوا تھا، اب تک بھی زندگی اپنی مرضی سے گزاری ہے. بہرحال توبہ کا دروازہ موت کے آخری وقت تک، نزع کی تکلیف شروع ہونے سے پہلے تک کھلا ہے. واپسی کرنے میں دیر مت کیجیے کیونکہ وقت کا کوئی پتہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.